خوشی کے موقع پر ناچنا اور گانا، غم کے موقع پر ماتم کرنا، یہ سب چیزیں اب اسلام ختم کر رہا ہے۔ لہٰذا دو طریقے میں ان دو کے بدلے دے رہا ہوں۔ اب خوشی کے موقع پر آپ کو شکر ادا کرنا ہے، غم کے موقع پر آپ کو صبر کرنا ہے۔ لہٰذا یہ دو چیزیں ہماری طرف سے ہیں۔ آج ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے، اس خوشی کے موقع پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ عام طور پر خوشی کے موقع پر انسان اس قدر مدہوش ہو جاتا ہے یا اس قدر راہ بھٹک جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو بھول جاتا ہے۔ آج خصوصاً عید کا دن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں ورغلا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان آ کر ہم سے یہ کہے کہ رمضان گیا، اب ہم سب آزاد ہیں، رمضان گیا اب ہم سب کچھ کہہ سکتے ہیں، رمضان گیا اب ہمارے لیے گانا بجانا آسان ہے، ہمارے لیے فلموں کو جانا آسان ہے، ہمارے لیے دنیاوی لوگوں کی محبتوں کو اپنے دل میں بسانا آسان ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کبھی اللہ کے احکامات اور اللہ کی تعلیمات سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ وہ پابند ہے اللہ کے احکامات کا، وہ پابند ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار کا، وہ ہمیشہ وہی کرے گا جو اللہ نے کہا ہے۔ اگر کسی مسلمان کے دل میں یہ خیال ہو کہ اب رمضان نہیں ہے، شوال ہے، ہم جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، نماز بھی چھوڑ سکتے ہیں، برائیوں کا خیال بھی آ سکتا ہے، اگر یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں تو جھٹک دیں ان خیالات کو۔ اسلام کبھی ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، خصوصاً وہ نوجوان جن کے ذہنوں میں یہ ہو کہ ہم آزاد ہیں۔ عام طور پر شیطان کو بہکانے کے لیے آسان جو طریقہ ہے وہ نوجوان ہے۔ نوجوانوں کے ذہنوں میں شاید یہ جذبہ آ سکتا ہے کہ اب ہم آزاد ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے بہت سارے نوجوانوں نے سیر و تفریح کے پروگرام بنائے ہوں، ممکن ہے بہت سارے نوجوانوں نے گانے بجانے کے پروگرام بنائے ہوں، ممکن ہے بہت سارے نوجوانوں کے دل میں بہت کچھ اٹھ رہا ہو۔ اللہ اکبر، یاد رکھیں اگر ہم نوجوان اس موقع پر، خوشی کے موقع پر ہمارے قدم پھسلیں گے، ساری قوم پھسل جائے گی۔ قوم کو بگاڑنے اور قوم کو بنانے میں اگر کسی کا رول ہو سکتا ہے تو نوجوانوں کا ہو سکتا ہے۔ خوشی کے اس موقع پر میں خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہوں گا کہ اگر آپ کے جائز مقاصد ہیں تو اسے پورا کرنے کی کوشش کریں، اور اگر گروپ کی شکل میں، دوستوں کی شکل میں کوئی ایسا پروگرام بنا چکے ہیں آپ جس میں اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو سکتے ہیں، گانے بجانے کی محفلیں سجانے کا پروگرام ہے، کہیں ایسی سیر و تفریح کا پروگرام ہے جس سے اخلاقی حدیں پار ہو سکتی ہیں، خدا را ابھی اس چیز کو روک دیں اور ابھی سے شیطان کے اس پھندے سے نکلنے کی کوشش کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو خوشی کے اس موقع پر جہاں اللہ انعامات سے نوازنے کے لیے تیار ہیں وہیں اللہ ناراض ہو کر ہم پر عذاب مسلط نہ کر دے۔ لہٰذا ایسے موقع پر خصوصاً شیطان ہم نوجوانوں کو ورغلانے کی کوشش کرے گا، وہ بہکانے کی کوشش کرے گا، سیر و تفریح کے نام پر، خوشی کے نام پر اور بہت سارے موقعوں پر۔ اس لیے ہم سمجھیں قوم کے بڑے لوگ یہ احساس کریں کہ نوجوان ان کے کیا کر رہے ہیں، گھر کا ہر بڑا فرد یہ دیکھے کہ اپنا گھر کا نوجوان بچہ کہاں جا رہا ہے، محلے کے بڑے لوگ یہ دیکھیں کہ ہمارے نوجوان کہاں جا رہے ہیں، بستی کے بڑے لوگ محسوس کریں کہ ہمارے نوجوان کہاں جا رہے ہیں۔ اگر محلے کے بڑے، اگر بستی کے بڑے، اگر گھر کے بڑے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے قدم پھسل رہے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو روکیں، اس لیے کہ نوجوان ملت اسلامیہ کا بلکہ کسی بھی قوم کا گرم خون ہوتا ہے اور یہ ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ اگر یہ بگڑ گئے تو سب کے سب بگڑ جائیں گے، اگر یہ سدھر گئے سب کے سب سدھر جائیں گے۔ تاریخ ہمیں یہی بتلاتی ہے کہ قوموں کو بگاڑنے اور قوموں کو بنانے میں سب سے اہم جس کا رول رہا ہے وہ نوجوانوں کا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں قوموں کو بنانے اور بگاڑنے میں جن لوگوں کی مثالیں دی ہیں وہ نوجوانوں کی ہیں۔ فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، قرآن کریم میں ایک ایسی قوم کا ذکر فرمایا جس قوم نے اس دنیا میں اللہ کی نافرمانی میں سب سے اعلیٰ مقام پیدا کر لیا تھا۔ بادشاہ بھی غلط راستے پر تھا، عوام بھی غلط راستے پر تھے۔ ایسے موقع پر اس غلط راہ پر چلی ہوئی قوم کو سدھارنے کے لیے کوئی کھڑے ہوئے تھے تو وہ نوجوان کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے فرمایا ان نوجوانوں کے کھڑے ہونے کی وجہ سے ساری قوم میں سدھار آ گیا، بادشاہ بھی سدھرا، قوم کے لوگ بھی سدھرے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ
ذریۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال خود قرآن کریم میں دی. حضرت ابراہیم کے گھر میں خود بت بنتے تھے, ان کے باپ بت بناتے تھے, آزر بتوں کی پرستش کرتے تھے, پوری قوم پرستش کرتی تھی بتوں کی. اس ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے اور تنہا کھڑے ہوئے تھے. ان تنہا کھڑے ہونے کی وجہ سے قرآن نے کہا پورا ماحول بدل گیا, اور بدلنے کی اصل جو وجہ بتلائی, فرمایا انا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم. اس پورے ماحول میں اگر کوئی تبدیلی آئی تو صرف کسی ایک نوجوان کے کھڑے ہونے کی وجہ سے. پتہ یہ چلتا ہے کہ نوجوانوں کی طاقت بہت اہم طاقت ہے. ملت اسلامیہ کے نوجوانوں, اپنی اہمیت کو سمجھو, اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھو, اپنے کسی بھی وقت کو ضائع ہونے سے بچا لو. یاد رکھو, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہی دن کھیلنے کے ہیں, آج ہی کے دن ناچنے کے ہیں, یا آج ہی کے دن خوشی منانے کے ہیں. خوشیاں منانے کی اجازت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے, مگر حدود کے دائرے میں رہ کر, اخلاقی حدود کے دائرے میں رہ کر. ورنہ یاد رکھیں, ہماری اس نوجوانی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں, نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی پابندی عائد نہ کی جائے, وہ اپنی مرضی سے جو چاہیں کریں. فرمایا اس موقع پر جب ان کا ذہن یہ سوچ رہا ہو کہ ہم کسی پابندی کے عائد نہیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے موقع پر آ کر کوئی نوجوان سنبھل جائے, سدھر جائے, فرمایا میں اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا. نوجوانوں کے لیے آزمائش کا موقع ہے. آج اس خوشی کے موقع کو اگر ہم نے غلط راستے پر اختیار کر لیا تو پھر اللہ ناراض ہو جائیں گے, اور اگر آج اس خوشی کے موقع پر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا, فرمایا شاب نشأ فی عبادت ربی, اس نوجوان کی عبادت مجھے پسند ہے, اس نوجوان کی وہ زندگی مجھے پسند ہے جس نوجوان نے اپنی ساری جوانی کی عمر میں اللہ کی عبادت میں, اللہ کے راستوں پر چلنے میں اس نے ساری زندگی گزار دی. فرمایا میں اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا. ہم نوجوانوں کے لیے آج لمحہ فکریہ ہے. ممکن ہے شیطان کسی نہ کسی